ملتان کے ایک متوسط علاقے کی اینٹوں سے بنی گلی میں موجود گھروں میں سے ایک گھر کا زنگ آلود لوہے کا کھلا گیٹ اور گھنے درخت کے نیچے لگی لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے 3 نفوس میں سے 30 سالہ سرمد جوش سے کرسی پر سے اٹھا۔ دماغ ٹھیک نہیں اماں، اس کا مہتاب سر نے انتظام کر دیا ہے، جاب کا تو یہ نخرے دکھا رہا ہے۔ سرمد نے تیوری چڑھائے کرسی پر پریشان صورت لیے بیٹھی صالحہ کو دیکھ کر کہا۔ صالحہ اب 26 سالہ موہت کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر اس کا بڑا بھائی کھڑا برس رہا تھا۔ ارے امی، لاہور میں نوکری کو تو ترستے ہیں لوگ، اور ایک یہ ہے کہ جانے کو راضی نہیں۔ سرمد نے غصے سے ایک ہاتھ پینٹ سے نکالے ہوئے ہوا میں معلق کیا۔ موہت نے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ ہاں، اور وہاں جا کر گدھے مینڈک کھا کر پھر گھر کو اور گھر کے کھانے کو بھی ترستے ہیں، موہت نے خفت سے کہا اور ناگواری سے سر کو ہوا میں جنبش دی۔ نہیں جانا چاہتا تھا وہ لاہور، یہ بات تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس اس کی بے روزگاری اب سرمد بھائی کی برداشت سے باہر تھی، اور یہاں کل کھانے کے لالے پڑے ہوں گے تب کیا کرے گا؟ تو بھی کما، میں بھی کماتا ہوں، 3 بہنیں ہیں گھر بیٹھی، کیسے بھی آئیں گے یار، کچھ تو خیال کر۔ سرمد تو اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یہی بحث 3 دن سے گھر کے ماحول کو سرد بنائے ہوئی تھی۔ تو بھائی یار، مل ہی جائے گی ملتان میں بھی جاب، آپ لوگ صبر کر لیں، تھوڑا تلاش کر تو رہا ہوں میں، موہت نے کوفت زدہ لہجے میں کہا، پر سرمد تو اس کی بات پر اور اکھڑ گیا۔ ہاں مل گئی تجھے تو، سال بھر سے جھوٹے چٹخاتا پھر رہا ہے، مل ہی تو گئی تجھے۔ سرمد کے لہجے سے ٹپکتی حقارت اب سب ارادے ٹھس ہوتے دکھا رہی تھی، اور پھر ہر 5 منٹ کے وقفے سے جو وہ صالحہ کو اس کے بات کی قائل کرنے کے لیے اکسا رہا تھا، وہ تو موہت کا یہاں رکنا 100% ناکام بنانے کو تھا۔ اماں، میں کہہ رہا ہوں، بہت اچھی سیٹ ہے، اچھی تنخواہ ہے، یہ بھی ہاتھ سے جائے گی، ابھی جائے تو وہاں پھر میں کوشش کر کے ملتان ٹرانسفر کروا لوں گا اس کا۔ سرمد اب پھر صالحہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور پھر صالحہ جو لگاتار موہت کی طرف دیکھ رہی تھی، باوجود کوشش کے موہت کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ ہی گئی۔ موہت بیٹا، مان جانا۔ مسکین صورت اور التجا، بس یہ آخری وار تھا، اس کے بعد تو وہ یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ 10 سال پہلے اپنے شوہر عالمگیر کی وفات کے بعد صالحہ نے 5 بچوں کو بمشکل پالا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی ثانیہ، اس سے چھوٹا سرمد، پھر علیزہ اور اس کے بعد موہت، اور سب سے چھوٹی تانیہ تھی۔ ثانیہ کی شادی بمشکل اپنے رشتہ داروں میں ہوئی جو گھریلو ناچاکی اور لڑکی کی بد دماغ ہونے کی وجہ سے زیادہ عرصے نہ چل سکی، اور وہ 2 سال بعد ہی پھر سے گھر میں واپس آ گئی۔ سرمد BA کے بعد سے ہی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، چھوٹے بھائی کو پڑھاتا رہا۔ اب جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس کی ملازمت کا ذمہ بھی اپنے سر لے لیا۔ اپنی ہی کمپنی کی لاہور میں موجود شاخ میں وہ موہت کی ملازمت کا بندوبست کروانے میں کامیاب ہوا، اور اب یہ صحن میں گول میز کانفرنس اسی سلسلے میں تھی کہ جس میں سرمد جیت چکا تھا۔ موہت نے ایک نظر صالحہ پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ ثانیہ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، اس کا 6 ماہ سے کچھ ایسا ہی حال تھا۔ آپ ہی بس کریں، ایسے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ شخص آپ کے قابل نہیں تھا۔ ثانیہ کے قریب بیٹھ کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے نرمی سے کہا۔ اس نے آہستگی سے سر اوپر اٹھائے، اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کو دیکھا۔ جا رہا ہوں پرسوں لاہور، اداس چہرے کے ساتھ کہتا ہوا وہ اب ثانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فکر نہ کر، لگ جائے گا تیرا دل وہاں بھی۔ ثانیہ نے مسکرا کر دیکھا اور پھر قریب ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ موہت کو لاہور آئے اور ردا میں جوائننگ دیے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ ردا کپڑے کی مل تھی جس کی ایک شاخ ملتان میں تھی، جہاں سرمد ملازمت کرتا تھا۔ موہت نے ہیومن ریسورسز میں MBA کیا تھا۔ مہتاب ملک کی سرمد کے ساتھ کافی اچھی دوستی بھی تھی، لیکن ملتان میں موہت کے معیار کی اور HR ڈپارٹمنٹ میں سیٹ نہ ہونے کے باعث اس نے یہاں ملازمت دے دی تھی۔ ملازمت کے تیسرے دن شام کو واپسی پر تھکے تھکے قدموں سے چلتے ہوئے وہ کمپنی کی راہداری سے کچھ آگے بنی ٹک شاپ پر عدنان کے ساتھ کھڑا تھا۔ عدنان نہ صرف یہاں اس کے ساتھ ملازمت کرتا تھا، بلکہ موہت نے اسی کے ساتھ اس کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہائش رکھی تھی۔ وہ دکان سے کلفی لیے کھاتے ہوئے معمول کی گفتگو میں مگن تھے، جب اچانک کمپنی کی گیٹ سے بالکل سامنے لوگوں کے ہجوم اور شور کی وجہ سے دونوں اپنی اپنی کلفی تھامے اس طرف چل دیے۔ لوگوں کے ہجوم سے گردنیں کھساتے وہ تھوڑا آگے ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر موہت کی آنکھیں حیرت سے اپنا حجم بڑھا گئی۔ سامنے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس لڑکی کسی لڑکے کو بری طرح مار رہی تھی۔ موہت حیرت زدہ تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ایسا کہاں دیکھا تھا ان نگوڑی آنکھوں نے آج سے پہلے جو اب دیکھ رہی تھی۔ مار کھاتے لڑکے پر ترس آ گیا۔
مویا نے ڈھال ہو چلا تھا، پر اس ماجے کی جٹی کی سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ کیا ہے یہ سب عدنان؟ کلفی کو زبان پر پھیرتے ہوئے حیرت سے واہ منہ کے ساتھ پاس کھڑے عدنان سے سوال کیا، جس کے چہرے کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ وہ دلچسپی سے سامنے کے منظر کو دیکھ رہا تھا، شاید اس کے لیے یہ نیا نہیں تھا۔ موٹی بولے، کوئی تو ایسے ہی مارتی ہے یہ۔ عدنان نے موہت کی طرف دیکھے بنا جواب دیا۔ تو کوئی جھوٹ تھوڑی کہتا ہے موٹی تو۔ موہت نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور آواز عدنان کی سرگوشی کی نسبت کچھ زیادہ اونچی تھی۔ ارے آہستہ بول بھائی، بڑے پھرے دماغ کی ہے، پلٹ کر تم پر جھپٹ پڑی تو۔ عدنان نے تھوک نگلا۔ ہیں؟ کیا ایسا کرتی ہے؟ موہت نے حیرت سے مزید آنکھیں نکالی۔ ارے نہ پوچھ، اس سے برا کرتی ہے۔ کراٹے چیمپئن ہے یہ، ٹانگ گھماتی ہوا میں اور سیدھا سامنے کھڑے کی گردن میں لگتا ہے پاؤں۔ عدنان نے ہاتھ کو لہراتے ہوئے جواب دیا تو موہت کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ ایسی بھی ہوتی ہیں کیا لڑکیاں؟ ایسا کیا؟ خفیف لہجے میں عدنان سے تصدیق چاہی، جیسے یقین اب تک نہ آیا ہو۔ کوئی بھی اس جنگلی لڑکی کو مارنے سے نہیں روک رہا تھا۔ ایسا بھی کیا جرم کر دیا تھا اس لڑکی نے جو وہ یوں پاگلوں کی طرح اسے مار رہی تھی اور باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے؟ کیا غنڈہ راز تھا اس لڑکی کا؟ تیری کلفی پگھل رہی ہے۔ عدنان نے موہت کی کلفی کی طرف اشارہ کیا جو پگھل کر اب اس کے ہاتھ پر گر رہی تھی۔ موہت نے کلفی عدنان کے ہاتھ میں تھمائی اور جوش سے آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، بس کریں، کیوں مار رہی ہیں اسے؟ موہت نے لڑکی کے کندھے کو تھام کر جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ موہت کی طرف مڑی۔ بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اونچے قد کاٹ کی لڑکی تھی، سفید دودھ جیسی رنگت، تیکھے خوبصورت نقوش اور گھنگریالے بال پسینے کے باعث اب گردن اور گالوں سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ اب موہت کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیوں مار رہی ہیں اس بیچارے کو؟ ایسا بھی کیا جرم کر دیا اس نے؟ موہت نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ لڑکی اب پوری طرح موہت کی طرف متوجہ تھی اور اس کی جرأت پر شاید حیران تھی۔ مار کھاتے لڑکے نے لڑکی کا دھیان ہٹنے کو موقع غنیمت جان کر وہاں سے اپنے بچاؤ کے لیے دوڑ لگا دی۔ میں پوچھ سکتی ہوں آپ کون ہیں اور میرے کام میں یہاں کھڑے ہو کر اپنی دونوں کی دونوں ٹانگیں کیوں گھسیڑ رہے ہیں؟ لڑکی نے کمر پر ہاتھ رکھے دانت پیستے ہوئے موہت سے سوال کیا۔ ٹانگ گھسیڑ رہا؟ ارے او بی بی، مر جائے گا وہ بیچارہ جس پر آپ اپنے کراٹے آزما رہی ہیں۔ باقی سب تو بت بن کر کھڑے رہے ہیں، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ موہت نے ناگوار نظر ارد گرد کھڑے لوگوں پر ڈالی اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے ہوا میں فخر سے گھمایا۔ اچھا، تو تم حاتم تائی ہو یہاں کے؟ ردا میں ملازم ہو؟ لڑکی نے بھویں سکیڑتے حقارت سے جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ سادہ سی لائننگ ڈریس شرٹ کے نیچے ڈریس پینٹ پہلے سلیقے سے ایک طرف مانگ نکالے، آنکھوں پر چشمہ ٹکائے وہ کوئی شریف النفس مگر اکڑو قسم کا لڑکا تھا۔ ہاں، موہت نے ہنوز تیوری چڑھائے جواب دیا تو وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے بلی چڑھانے سے پہلے بکرے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، تو پھر تم سے یہاں بحث بیکار ہے، دیکھ لوں گی تمہیں تو میں۔ لڑکی نے ایک جھٹکے سے اپنے کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے جیسے آگے جا رہی تھی لوگ پیچھے ہو کر اسے راستہ دے رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی عدنان تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، جبکہ موہت اب سامنے سیاہ بڑی سی گاڑی میں لڑکی کو بیٹھتے دیکھ رہا تھا۔ اوئے پاگل انسان، کس سے پنگا لے لیا تو نے؟ پتہ بھی ہے تجھے؟ عدنان نے موہت کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ موہت نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا یوں پریشان ہو جانا حیران کر رہا تھا، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق وہ نہ تو اس پر جھپٹی تھی اور نہ ہی اس کی گردن پر وار کیے تھے۔ پھر عدنان اتنا گھبرا کیوں رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ہے وہ۔ عدنان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو موڑا اور کمپنی کی عمارت پر لگے بڑے حروف میں لکھے ردا کے نام کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب؟ موہت کی آواز کہیں بہت دور سے آتے ہوئی محسوس ہوئی۔ مطلب یہ میرے باپ کے اس کمپنی کے اونر ملک جہاں زیب کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ردا ملک ہے۔ عدنان نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، جبکہ موہت کے آبرو اب اوپر کو چڑھ گئے تھے۔ ملک جہاں زیب کی بیٹی؟ اکلوتی تو مہتاب ملک۔ سوالیہ نظروں سے عدنان کی طرف دیکھا۔ وہ ملک جہاں زیب کی سگی اولاد نہیں ہے، اسے اڈاپٹ کیا تھا اور یہ بعد میں پیدا ہوئی۔ جنگلی بلی سب اس کے ماتحت ہے، کہنے کو انٹرنشپ کر رہی ہے اپنے ہی باپ کی کمپنی میں، پر روب مالک والا ہے بھائی۔ اب تیری خیر نہیں، تجھے دماغ میں بٹھائے گی ہے تو گیا سمجھ۔ عدنان نے ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے افسوس کیا۔ ابے نہ کر یار، مروائے گا کیا؟ بھائی تو گھر میں بھی نہیں آنے دیں گے۔
मोहित ने थूक निगलते हुए परेशान सूरत बनाई। क्या कर बैठा था वो? तुझे किसने कहा था जाकर हीरोगिरी दिखा? अब मैं क्या कर सकता हूँ? अदनान ने हाथ हवा में मारा और हथियार फेंक दिए। अरे यार, कुछ कर रोक नहीं सकता था क्या मुझे? जानता ही होगा क्या करती है ये फिर। मोहित ने एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ से पेशानी मसलते हुए पूछा। फायर करती है सीधा, नौकरी से, और क्या करती है? अदनान ने बुझे से लहजे में जवाब दिया। ओ तेरी, यानी गया मैं तीसरे ही दिन काम से। मोहित ने दोनों हाथों से सर को पकड़ा। आसमान भी सर पर घूमता हुआ महसूस हुआ। पुरसोच निगाहें सामने सड़क पर जमाए वो परेशान हाल खड़ा था। मलिक हाउस के वसीअ और अरीज डाइनिंग हॉल में लगे लंबे चौड़े खाने की मेज पर एहतमाम से रात का खाना सजा था। ताबिंदा बेगम ने घूरकर सामने बैठी अपनी 22 साला बेटी की तरफ देखा, जो कहीं से भी 22 की नहीं लग रही थी। वो भर भर के चावलों की भरी डिश में से चावल अपने प्लेट में डालने में मगन थी। वो ये प्लेट दूसरी तरफ भर रही थी। बस कर जाओ, सलाद खाओ सिर्फ। ताबिंदा बेगम ने रिदा के आगे से प्लेट को हटाते हुए घूर कर कहा, तो उसने लाड से साथ बैठे मलिक जहांजेब की तरफ शिकायती निगाहों से देखा। ताबिंदा बेगम अब उसके सामने सलाद की प्लेट रख रही थी। अरे ताबिंदा, दे दें, बच्ची है, खाने दें। जहांजेब से बेटी की ऐसी सूरत कहाँ देखी जाती थी। मलिक साहब, बस करया करो तुसी भी, बच्ची कोई नहीं जे हुन इंज किसी ने विआह भी नहीं करना इस नाल। मलिक साहब बस करें, आप भी बच्ची नहीं है, अब ये किसी ने शादी भी नहीं करनी इसके साथ। ताबिंदा बेगम ने अपने मखसूस पंजाबी लहजे में गुस्सीली निगाह अपनी बेटी पर डालते हुए मलिक जहांजेब से कहा। वो अक्सर मलिक जहांजेब के साथ गुस्से में पंजाबी में बात करने लगती थी। मामा, कोई कैसे नहीं करेगा मुझसे तो जिसने शादी करनी है ऐसे ही करनी पड़ेगी। रत्ती भर भी खुद को नहीं बदलूंगी मैं। मेरी प्लेट वापस करें, बहुत भूख लगी है। रेदा ने पेशानी पर नागवारी से शिकन डाले अपनी प्लेट की तरफ इशारा किया। मोटी लड़कियों से आजकल के लड़के शादी नहीं करते, सबको मॉडल जैसी लड़की चाहिए। स्मार्ट सी सिर्फ शक्ल सूरत होने से कुछ नहीं होता। और खैर से ये डबल चिन जो बना रखी है, इससे शक्ल का भी बेड़ा गर्क कर रखा है तुमने। ताबिंदा बेगम ने अफसोस का इजहार किया। हर सहूलत होने के बावजूद रेदा अपने बढ़ते मोटापे की कोई फिक्र नहीं करती थी। वो खाने पीने की बेहद शौकीन थी। तो आपको किसने कहा कोई लड़का मुझे पसंद करेगा? वो तो मैं लड़के को पसंद करूंगी। क्यों बाबा? लड़के ने रेदा ने शरारत से आंख दबाते हुए साथ बैठे मलिक जहांजेब को देखा और फिर ताबिंदा बेगम के खुले मुंह को देखकर दोनों बेसाख्ता कहकहा लगा गए थे। हंस लो तुसी मलिक साहब, कोई फिक्र करो इसकी, अपनी उम्र नालों भी वड्डी लगदी है कुड़ी तुहाडी। हंस ले मलिक साहब, कोई फिक्र करें इसकी, अपनी उम्र से भी बड़ी लगती है लड़की आपकी। ताबिंदा ने परेशानी से मलिक जहांजेब से कहा, जबकि वो हाथ को हवा में उठाए हमेशा की तरह उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे। वो इसी तरह करते थे। हमेशा रिदा को कोई कुछ भी नहीं कह सकता था और वो इसी लाड प्यार और बेतहाशा दौलत की वजह से बिगड़ चुकी थी। खाने की मेज पर पड़े रिदा के फ़ोन पर घंटी बजती ही वो चम्मच मुंह में डालते फ़ोन की तरफ मुतवज्जी हुई और फिर खुशी से चहक उठी। भाई का फ़ोन बाबा। रिदा ने चहक कर मलिक जहांजेब और ताबिंदा बेगम की तरफ देखा। ताबिंदा बेगम के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई, जबकि मलिक जहांजेब मुस्कुरा दिए। रिदा फ़ोन को कान से लगाए फौरन खाने की मेज से उठी। भा कैसे हैं? पता है पूरे हफ्ते बाद कॉल की है आपने। रिदा ने खिफत से महताब से शिकवा किया। सॉरी गुड़िया, बस मनाहिल की वजह से थोड़ा परेशान था। महताब ने परेशानी से लहजे में जवाब दिया। भा क्या हुआ मेरी गुड़िया को? रिदा ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बोर्डिंग में सेट नहीं हो पा रही अभी, महताब ने ठंडी आह भरते हुए कहा। महताब की ज़ौजा नायला को गुजरे 3 साल हो चुके थे और मनाहिल महताब की 4 साल बेटी थी जिसे वो अब बोर्डिंग में डाल चुका था। भा आप क्यों नहीं मानते? कहा तो है मैं संभाल लूंगी उसको, आप मेरे पास भेज दें उसे। रेदा ने उदास सी सूरत बनाए शिकवा किया। नहीं, तुम जानती तो हो ममा। खैर छोड़ो, तुम्हें ज़रूरी काम से फ़ोन किया है मैंने। महताब ने फिक्रे को अधूरा छोड़कर गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या ज़रूरी काम भा? रेदा ने भवें उचकाते हुए पूछा। वो डाइनिंग हॉल से निकलकर लाउंज में पड़े लकड़ी के झूले पर आ बैठी। वो आज कंपनी के बाहर एक लड़के ने तुमसे बदतमीजी की थी। महताब की बात सुनते ही रेदा ने आबरू चढ़ाए और झूला एकदम से रुका। हाँ, वही बकवास कर रहा था, उसे तो बहुत मारा मैंने। रेदा ने फौरन जवाब दिया। नहीं, वो नहीं, बाद में जो लड़का उसको बचाने के लिए आया था उसकी बात कर रहा हूँ। महताब ने इसकी बात की तरदीद की तो रिदा ने फौरन लब भेंचे और इस चश्मिश लड़के का सरापा आंखों के आगे घूम गया। जी याद आ गया भा, अक्कड़ दिखा रहा था मुझे, उससे तो
رضا نے دانت پیستے ہوئے آنکھوں کو سکیڑا۔ ارے ارے نہیں بھائی، معاف کر دے، اسے جانے دے، نیا ہے، تمہارا پتہ نہیں تھا، ادھر ملتان سے آیا ہے، میرے دوست کا بھائی ہے، بابا سے کوئی بات نہ کرنا اس کے متعلق پلیز۔ مہتاب نے پیار سے پچکارا تو وہ پیشانی پر بر ڈالے بکھرتی ہوئی بیٹھی، کندھے ڈھیلے کیے۔ اوکے، آپ کی وجہ سے صرف، ہاں اچھا، نہیں تو صبح اس کا کام تمام کرنے والی تھی میں، رضا نے لاڈ سے جتایا۔ جی میری گڑیا، جانتا ہوں، بس میرے لیے اسے معاف کر دو، مہتاب نے پھر سے درخواست کی تو وہ کھلکھلا دی۔ بھاؤ بس کریں، اب اتنی بھی منت سماجت نہ کریں، اور بتائیں لاہور کب آ رہے ہیں؟ رضا نے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے پوچھا اور باہر نکل گئی۔ لان میں ٹہلتے ہوئے وہ اب مہتاب سے باتیں کر رہی تھی۔ مہتاب سے اس کا پیار ایسا ہی تھا، کچھ سال پہلے ہونے والے سانحے کے باعث وہ اب گھر نہیں آتا تھا، لیکن رضا سے اس کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ ملک جہاں زیب اور تابندہ بیگم کو شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے مہتاب کو یتیم خانے سے گود لیا۔ مہتاب کے آنے کے 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے تابندہ بیگم کی گود بھی ہری کر دی اور گھر میں رضا پیدا ہوئی۔ ملک جہاں زیب اور تابندہ بیگم کی محبت مہتاب کے لیے رتی بھر بھی کم نہ ہوئی، لیکن چند سال پہلے جب مہتاب نے تابندہ بیگم کی بھانجی سے شادی کرنے کی بجائے اپنی ہم زبان نائلہ سے شادی کرنے کا مطالبہ کیا تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا۔ نائلہ سے شادی تو کروا دی ملک جہاں زیب نے، پر تابندہ نے غصے میں مہتاب سے علیحدہ رہنے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ عام سے گھرانے کی لڑکی نائلہ کو کسی صورت بھی اپنی بھانجی کی جگہ پر گھر میں گھومتے ہوئے برداشت نہیں تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی، شادی کے 1 سال گزرنے کے بعد ہی نائلہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، پر مہتاب کے ساتھ ناچاکی تابندہ بیگم ختم نہ کر سکی۔ یہی وجہ تھی وہ ملتان سے بہت کم لاہور آتا تھا۔ عدنان کے بار بار اٹھانے کے باوجود اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ آفس آج دیر سے پہنچا تھا۔ ایک تو سر بھاری ہو رہا تھا، کل رات اس وقت تک پریشان رہا جب تک سرمد بھائی کا فون نہیں آ گیا۔ اس نے سرمد کو اپنی غلطی کا بتا دیا تھا، پھر سرمد نے مہتاب کے ذریعے بات کو سنبھالا اور رات 11 بجے اسے فون کیا کہ رضا کچھ نہیں کرے گی، اس کے خلاف وہ آرام سے صبح آفس جا سکتا ہے۔ اب وہ لفٹ کا بٹن دبائے نیچے پارکنگ سے آتی لفٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی لفٹ اوپر آئی تو اجلت میں اس نے بٹن دبایا، لفٹ کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر موہت ٹھٹک گیا۔ رضا جینز کے اوپر ٹی شرٹ پہنے، سن گلاسز کو سر پر ٹکائے، چھوٹے سے بیگ کو کندھے پر لٹکائے کھڑی تھی۔ اگر موہت اسے دیکھ کر ٹھٹکا تھا تو وہ بھی آنکھیں سکیڑے اب اسے گھور رہی تھی۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے موہت کو پہچاننے میں، لیکن یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ کل والی اکڑ اس میں موجود نہیں تھی۔ چہرے پر اڑتی ہوائیاں رضا کو سکون دے گئی۔ موہت نے لفٹ میں قدم رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ آؤٹ، یوز دا اسٹیئرز، باہر نکلو، سیڑھیاں استعمال کرو، رضا نے سخت لہجے میں حکم صادر کیا۔ موہت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ لب بھینجے سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ موہت کے یوں دیکھنے کا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہو۔ رضا 8 منزلہ عمارت تھی اور اسے 5ویں منزل پر جانا تھا، پر یہ کیا مذاق تھا؟ نہیں، سامنے کھڑی لڑکی سے اس کا قطعاً کوئی مذاق والا سلسلہ نہیں تھا، وہ سنجیدہ ہی تھی اس وقت، اور اسے لفٹ میں آنے سے منع کر چکی تھی۔ اس کے باپ کی ہے کیا لفٹ؟ دانت پیس کر سوچا، ویسے کیا تو ٹھیک رہی ہے تو اس کے باپ کی ہی، موہت نے کڑ کر سوچا۔ صبح صبح اس لڑکی کو دیکھ کر کل شام والا سارا منظر ذہن میں گھوم گیا، کس طرح اس نے آ کر بلا وجہ کا روب چاڑا تھا اس پر۔ آیا بڑا انسانیت کا لمبردار۔ موہت پر ایک خونخوار نگاہ ڈال کر وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئی لفٹ کا بٹن پریس کر چکی تھی۔ لفٹ اب بند ہو رہی تھی۔ منہ پر ایک تماچے کی طرح لفٹ بند ہونے کے بعد جب وہ اوپر چڑھنے لگی تو جیسے اس کو ہوش آیا کہ وہ پہلے سے ہی بہت دیر سے پہنچا تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ برق رفتاری سے اوپر زینے کی طرف بھاگا تھا۔ ٹائی گردن میں جھول رہی تھی اور تقریباً بھاگتا ہوا زینہ پھلانگتا اوپر چڑھ رہا تھا۔ یوز دا اسٹیئرز، بار بار رضا کے تضحیک آمیز فکرہ ذہن میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ بھینس کہیں کی، ارے بھائی کہہ نہیں سکتا تھا، بی بی پریشان نہ ہو، آ جاؤں گا تمہارے ساتھ پورا۔ اتنی لمبی چوڑی لفٹ ہے، اس میں تو اس جیسی 3 موٹیاں اور بھی میرے ساتھ بآسانی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اکیلی تو ایسے کھڑی تھی کہ جیسے وہ اسے کوستا ہامتا ہوا 3 فلور پر پھر سے لفٹ کو دیکھنے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھا، اور اس دفعہ لفٹ مل ہی گئی۔ اب کی بار کہیں بھی دکھی اور یوں انسلٹ کی تو جو دل میں آیا بول دوں گا۔ موہت نے غصے سے ٹائی کی نوٹ کو گھمایا۔ موہت، مہتاب نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگر کبھی بھی ایسا کوئی ایشو بنا وہ تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، اور اگر تم یہ جاب چھوڑ کر گھر آئے تو یہ جان لو کہ میں اب تمہیں گھر گھسنے نہیں دوں گا، کیونکہ تم اپنے بل پر تو اسی اچھی پوسٹ اور سیریسلی والی جاب
ڈھونڈنے سے رہے۔ سرمد کے الفاظ ذہن کی دیواروں سے ٹکرے مارتے ہواؤں میں اسے آئینہ دکھا رہے تھے کہ اکڑ کا اور عزت نفس کا گلا گھونٹ دو۔ یہ دولت مند لوگ کیڑے مکوڑوں سے بھی کم حیثیت پر رکھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو۔ گردن جو کچھ دیر پہلے اکڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی وہ ڈھلک گئی تھی۔ بے دل سا لفٹ سے اتر کر وہ اپنی نشست کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ملک جہاں زیب کے آفس کے دروازے پر آہستگی سے دستک دینے کے بعد وہ دروازہ تھوڑا سا کھول کر سر کو اندر کیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ملک جہاں زیب کرسی کو دوسری مخالف سمت گھمائے ہوئے تھے، جہاں پوری دیوار میں نصب شیشہ نیچے کا منظر دکھا رہا تھا۔ گھومتی کرسی میں تھوڑی سی جنبش ہوئی تو وہ کچھ قدم آگے بڑھا۔ سر، یہ کچھ انٹرویو کنڈکٹ کرنے تھے تو آپ سے شیڈیول ڈسکس کرنا تھا تاکہ ان کو کالز کی جا سکیں۔ وہ اپنے آنے کا سبب بتاتے ہوئے اب بالکل میز کے سامنے مؤدبانہ کھڑا تھا۔ کرسی گھومی اور کرسی پر بیٹھی ردا کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا بوکھلایا۔ وہ استہزائی مسکراہٹ لیے بغیر اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ آج یہ دوسرا ٹکراؤ تھا اس کا، بس منحوس۔ وہ 3 دن دکھی تک نہیں اور اب ہر جگہ نظر آ رہی تھی۔ سر نہیں میم، HR ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ ردا نے مغرورانہ بھویں اچکائے اسے باورکر باہر ہاتھ کے اشارے سے فائل میز پر رکھنے کا حکم دیا۔ جی HR ڈپارٹمنٹ، فنکشن مینجمنٹ اینڈ انٹرویوز کنڈکٹر، موہد نے حد درجہ تحمل سے جواب دیا اور فائل میز پر اس کے سامنے رکھی۔ وہ بڑی انہماک سے کرسی کو دھیرے سے دائیں بائیں گھماتی فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ آتا جاتا کچھ ہونا چاہیے۔ موہد نے اس کے جھکے سر کو نفرت سے گھورا۔ ردا نے اچانک سر اوپر اٹھایا تو موہد نے فوراً چہرے کا زاویہ درست کیا۔ لمبے قد کا خوبرو لڑکا تھا وہ، جس کی آنکھوں پر ٹکا چشمہ اس کے ذہین ہونے کی چھاپ دے رہا تھا۔ ردا کو اس کے چہرے پر نظر آتی اکڑ سے چڑ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بھی وہی ڈر اور احترام دکھنا چاہتی تھی جو اس کے لیے ردا میں کام کرنے والے ہر ملازم کے چہرے پر تھا۔ کل اگر مہتاب بھائی کی کال نہیں آتی تو تم یہاں دکھائی نہیں دیتے آج، یو نو دس۔ وہ ہاتھ میں پکڑے قلم کو دونوں انگلیوں کے پوروں سے ٹکا کر گھماتی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے موہد کو اس کی اوقات باور کروا رہی تھی۔ موہد نے تحمل سے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ جی، کیا اب اس بات کو چھوڑیں گی نہیں؟ یہ موہد دل محسوس کر رہ گیا۔ واٹ جی؟ یو ڈونٹ تھنک دیٹ یو سے سوری ٹو می؟ ردا نے ایک دم سے آگے ہوتے ہوئے میز پر کونیاں ٹکائیں اور روب سے پوچھا۔ موہد کی پیشانی پر شکن در آئی۔ فار وٹ؟ وہ سب انجانے میں ہوا، میں آپ کو جانتا نہیں تھا میم۔ موہد نے لہجے کو حد درجہ مدھم رکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مطلب اگر میں ردا نہیں ہوتی تو تم اس وقت رائٹ تھے، تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ ردا نے طنزیہ سوال کیا جس پر وہ گڑبڑایا۔ کیا چیز تھی یہ؟ کیا پاؤں پکڑوں اس موٹی کے؟ عجیب مصیبت ہے، میں نے تو کبھی گھاس تک نہیں ڈالی اس طرح کی شوخی دولت مند اور سر چڑی لڑکیوں کو۔ نو میم، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ دل کے خیالات کے بالکل برعکس مؤدبانہ جھوٹ بولا، ضبط سے پیشانی کی شکن کم کیے۔ اوکے دین سے سوری۔ ردا نے کندھے اچکائے۔ سامنے کھڑے شخص کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ردا کو تسکین بخش نہیں لگا۔ تیری تو اس سامنے پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر دے ماروں۔ سوری کی کچھ لگتی، معافی آج تک میں نے کسی سے مانگی تک نہیں۔ سوری میم، تھوک نکل کر ہاتھ نیچے باندھے بڑے احترام سے کہا، جس پر ردا کی مغرور مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، بڑے باور کرواتے لہجے میں کہتی وہ فائل کو میز پر اس کی طرف سرکا چکی تھی۔ جاؤ، آپ بابا نہیں آیا آج، کل آئیں گے، پھر اوکی کریں گے سب۔ ردا نے میز پر سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے مصروف انداز میں کہا، تو فائل تو ایسی پکڑی تھی محترمہ نے کہ جیسے یہی فائنل کر دیں گی یہ۔ جی، بمشکل الفاظ ادا کیا اور پھر ناک پھلائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد تیوری چڑھائے دروازے کو ایسے گھورا کہ جیسے وہ یہ گھوری دیکھ رہی ہوگی۔ چائے کی ٹرے تھامے وہ میز کے پاس آیا تھا جہاں عدنان میز پر کونیاں ٹکائے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آفس میں لنچ بریک تھی۔ یہ ردا کیفے کا کیفیٹیریا تھا جہاں اس وقت سب لوگ لنچ کے بعد چائے اور کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چند ایک سگریٹ سلگائے بیٹھے گپوں میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں سے لنچ باکس لے کر آتے تھے، ان کو اب کھانا کھانے کے بعد بند کر رہے تھے۔ موہد نے چائے کا ایک کپ اٹھا کر عدنان کے سامنے رکھا اور خود کرسی کو پیچھے دھکیلتا اس پر براجمان ہوا۔ پیشانی پر شکن نمایاں تھے جو آج 2 دفعہ ردا کے ہاتھوں ہو جانے والی عزت افزائی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ انتہائی کوئی بددماغ لڑکی ہے۔ موہد نے چمچ کو چائے میں گھماتے ہوئے ناگواری سے سر کو ہوا میں جنبش دی۔ اس کی بات سن کر عدنان نے موبائل اسکرین پر جھکی نگاہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے سامنے دیکھا۔
ارے یار لفٹ میں نہیں آنے دیا نوابزادی نے. موہت نے شکل بگاڑتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا. عدنان بے ساختہ اس کی حالت زار پر ہنس دیا. چائے کا کپ اٹھایا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمیں اچکا کر تائید کی جبکہ لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے. ارے ملک جہاں زیب انتہائی سلجھے ہوئے انسان ہے, یہ کس پر ہے؟ اور ہاں, آج HR کی فائل پکڑ کر بیٹھ گئی. آتا جاتا کچھ ہونا چاہیے. موہد نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے ردا کی فائل کا جائزہ لینے والی بات بتائی, جس پر عدنان نے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے فوراً تردید کی. اب ایسے بھی کوئی بات نہیں جناب, آکسفورڈ سے پڑھ کر آئی ہیں محترمہ. چائے کا کپ پھر سے منہ کو لگا اور موبائل کی اسکرین بند کی. اسے ایک طرف میز پر رکھا. موہد اس بات سے بھی رتی بھر متاثر نہیں لگ رہا تھا. عدنان اس کی صورت دیکھ کر تھوڑا اور آگے ہوا. بے مقصد آواز کو دھیما رکھنا تھا. بڑے لوگوں کی چونچلے ہیں, میرے اور تم سے زیادہ ہی جانتی ہوگی وہ سر. تو بس میرا بھائی, بچ کے رہی اس سے. سنا ہے باؤلی سی ہے, عدنان نے رازدارانہ کہا, جس پر موہد نے دلچسپی ظاہر کی اور کرسی کھسکاتا آگے ہوا. وہ دونوں اس وقت چغل خور عورتوں کے مترادف لگ رہے تھے. مطلب کیا سنا ہے؟ موہد نے پرتجسس پوچھا, جس پر عدنان نے ابھی آبرو چڑھائے ارد گرد جائزہ لیا کہ کوئی ان کی گفتگو کا گواہ نہ بن جائے. ارے بڑے قصے ہیں. یہ اپنا ثاقب ہے نا, اس کی کلاس فیلو تھی اسکول میں, شاید قصے سناتا ہے اکثر اس کے. عدنان کے رازدارانہ انداز پر موہد کی دلچسپی عروج پر پہنچی. آنکھیں چشمے کے پیچھے سکڑی جس میں چمک سی ابھری. کلاس کے لڑکوں کی بینڈ بجا دیتی تھی. شروع سے اونچے دماغ کی ہے. کوئی موٹی کہتا تھا تو دماغ کی پھرکی گھما لیتی تھی, پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی. جیسے اس دن وہ بیچارہ. عدنان نے انجان لڑکے پر افسوس کا اظہار کیا. محترمہ خود کو سمجھتی کوئی توپ چیز ہے, اس بات کا اندازہ وہ بخوبی لگا چکا تھا, پر وہ جو زیر عتاب آ چکا تھا یہ بات ٹھیک نہیں تھی. خیر, میں اس سے ویسے بھی دوری بنا کر رکھوں گا. وہ چائے کے سپ لیتا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا. کن سوچوں میں گم ہے؟ چل جانا نہیں ہے؟ عدنان اپنا موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کھڑا ہوا. لنچ بریک ختم ہو چکی تھی. ملک صاحب جاکنگ سے واپس پر اخبار ہاتھ میں پکڑے لاؤنج کے درمیان پہنچے تو نظر سامنے سے آتی تابندہ بیگم پر پڑی, جو دوپٹے کو کمر کے گرد باندھے پاؤں میں جوگرز پہنے لاؤنج کی طرف آ رہی تھی. بھائی آپ کہاں کی تیاری اتنی صبح؟ ملک صاحب نے ان کے حلیوں کا دلچسپی سے جائزہ لیتے ہوئے خوشگوار لہجے میں سوال کیا. ملک صاحب تو آنے تو کوئی فکر نہیں جی, اس دا کس پاسے رشتہ کرنا جائے کہ کوئی نہیں ارادہ توڑا. ملک صاحب آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے, اس کا کہیں رشتہ کرنا بھی ہے کہ آپ کا تو ارادہ نہیں ہے پھر؟ تابندہ نے تیوری چڑھاتے اپنی فکر سے آگاہ کیا, جس پر وہ ہنس پڑے جبکہ وہ خفکی سے گھور رہی تھی. تو ملکانی صاحبہ آپ کیا صبح صبح جاگرز پہن کر اس کے رشتے کی تلاش میں نکل رہی ہیں؟ ملک جہاں زیب نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مذاق کیا, جس پر وہ تنک کر گویا ہوئی. تسی بھی نا بس ردا نو ٹھالا اٹھے میری نگرانی وچ کرے واک شوق. ہاں آپ بھی نا بس ردا کو جگاؤں اٹھے اور میری نگرانی میں واک کرنے جائے. وہ اپنی مخصوص انداز میں ہاتھ کو جھلاتی آگے بڑھی. ملک جہاں زیب اتنے سالوں میں تابندہ بیگم کی سادگی اور پنجابی نہیں بدل سکے. وہ ان کی چچا ذات تھیں اور چچا گاؤں کے بڑے جاگیردار تھے. بس گاؤں کی سادگی پر شہری چکا چوند نہیں چڑھ سکی. چلیں اس بہانے آپ بھی سمارٹ ہو جائیں گی. ملک جہاں زیب نے شریر لہجے میں پھر سے تابندہ کو چھیڑا تو وہ جو ردا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی تلملا کر رک گئی. میری خیر ہے ملک صاحب, میری گزر گئی ہے تے دھی کوئی کر لو ہن فکر, جیڑی اپنی عمر نالوں بھی وڈی لگدی ہے. میری خیر ہے ملک صاحب, میری تو گزر گئی ہے. بیٹی کی فکر کریں جو اپنی عمر سے بھی بڑی لگتی ہے. وہ پیشانی پر پریشانی کی شکر نمودار کرتی کہہ رہی تھی. ملک جہاں زیب کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ بکھری. کیا کچھ نہیں تھا ردا کے پاس. اس کا اپنا چھوٹا سا فرنش جم تھا, گھر میں الیکٹرک ٹریک تھا, پر وہ کھانے کی اتنی شوقین تھی کہ یہ سب اگر کرتے بھی تو کوئی اثرات واضح نہیں ہوتے تھے. کوئی بڑی نہیں لگتی. شیر ہے وہ میرا ماشاءاللہ, اور یہ سب اللہ کے معمولات ہیں جی. اللہ نے بنایا ہوگا میری بیٹی کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی جوڑ. تسلی آمیز لہجے میں کہتے ملک جہاں زیب اخبار کو کھولے صوفے پر براجمان ہوئے. بس فلسفے شروع. تابندہ افسوس سے سر کو جھٹکتے ردا کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولا تو وہ اوندھے منہ لیٹی سو رہی تھی. ایک طرف لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا تو کافی کا مگ بیڈ کے اطراف میں لگے میز پر پڑا تھا. کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. تابندہ بیگم اس کے اوندھے منہ لیٹنے پر بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی. کمرے کے پردے جھٹکے سے پیچھے کیے. سورج کی روشنی کھڑکی میں لگے شیشوں سے چھن کر کمرے کو روشن کر گئی, پر وہاں بیڈ پر لیٹی ردا پر کمرے کا رات سے دن میں بدل جانا کوئی تبدیلی نہ لا سکا. تابندہ بیگم اب اس کے سر پر کھڑی کمفرٹر کو ہٹا رہی تھی. ردا اٹھو,
تھوڑے روب سے اٹھنے کے لیے کہا، جبکہ بخوبی جانتی تھیں کہ وہ کسی کے روب میں آنے والی ہرگز نہیں تھی۔ ماما کیا ہے؟ تابندہ بیگم کے 2-3 بار کندھا ہلانے پر ردا نے کسل مندی سے آنکھیں کھولے بیزار سی صورت بنائے کہا، جس پر ان کی پریشانی پر ناگواری کی شکن ابھرے۔ اٹھو، مارننگ واک پر چلیں، غصے سے کہا اور پھر سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تابندہ بیگم نے ایک جھٹکے سے کمفرٹر کو اس سے ہٹایا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ ماما یہ اب کیا ڈرامہ ہے؟ روحان سی ہوتے ہوئے سوال کیا۔ ڈرامہ نہیں ہے، اٹھو دیکھو کہاں کہاں چربی چڑھی ہے۔ تابندہ بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر کہا، ماما اب آپ گاؤں میں کسی جاگیردار کی بیٹی نہیں، بہت بڑے بزنس مین کی وائف ہیں۔ بھائی مت کیا کریں میرے رشتے کی اتنی فکر، آج اشتہار ڈالوں یہ لمبی لائن لگ جائے گی۔ ردا نے اپنا مخصوص جواب دہرایا جو وہ تابندہ کے یوں عام مانگ کی طرح اس کے رشتے کے لیے پریشان ہونے پر دیتی تھی۔ تابندہ بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھیں اور اس کے چہرے کو محبت سے اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ پر مجھے ایسا نہیں چاہیے نا، اپنی دی کے لیے جو اس کی دولت سے محبت کرتا ہو، اس سے نہیں۔ بڑے پیار سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہ سستی کاہلی چھوڑے اور خود کو دبلی پتلی سی لڑکی میں تبدیل کرے، کیونکہ ان کے خیال میں اس کی صورت کی ساری خوبصورتی اس کے بیجا موٹاپے کی وجہ سے مان پڑ جاتی تھی۔ ماما تو اس محبت کا بھی کیا میں اچار ڈالوں گی جو میرے پتلے پن سے ہوگی، میرے دل سے نہیں۔ ردا نے ان کے دونوں بازو پکڑ کر ہاتھ اپنے چہروں سے ہٹاتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، بس میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تو ایسے اچھی نہیں لگتی۔ تابندہ بیگم نے خفگی سے کہا اور پہلو بدل کر خفگی کا اظہار بھی کیا۔ نہیں میں بالکل نہیں جاؤں گی، جائیں، ضد نہ کریں۔ ردا بھی اپنے نام کی ڈھیٹ تھی، ان کے پاس سے کمفرٹر کو اٹھائے خود پر سے پھر تان لیا۔ تابندہ نے گھورا اور پھر غصے میں اٹھ کر دروازے کی طرف چل دی۔ یکدم پیچھے مڑی۔ میرے نال گل نہ کری آج تو بعد، مجھ سے بات نہ کرنا آج کے بعد۔ خفگی اور غصے کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں، میں منا لوں گی، ایک چمی یہ تے دینی ہوندی ہے تو انو، ایک بوسہ ہی تو دینا ہوتا ہے آپ کو۔ ردا نے مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں پنجابی بولی۔ تابندہ بیگم کی اور ننہال کی وجہ سے وہ بے حد اور بہت حد تک پنجابی بول لیتی تھی۔ تابندہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور بیڈ پر سے وہ پھر اسی حالت میں سو گئی۔ یہ صبح اٹھنا، جاگنگ کرنا، میک اپ کرنا، بننا سنورنا، یہ سب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جینز ٹی شرٹ پہنے، کندھے سے نیچے آتے بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے یا پھر گھنگریالے بالوں کو کندھے پر کھلا چھوڑے، وہ اس طرح کے حلیے میں پائی جاتی تھی۔ بس سے نیچے اتر کر ردا تک کا فاصلہ وہ پیدل طے کرتا تھا اور اب بھی فون کان سے لگائے علیزی سے بات کرتے ہوئے وہ ردا کی طرف ہی جا رہا تھا۔ علیزی اسے ثانیہ کے بارے میں بتا رہی تھی جو آج بھی اپنے سابقہ شوہر راحیل کو یاد کرتی رہتی تھی۔ راحیل سے اس کی شادی دونوں کی پسندیدگی کی بنا پر ہوئی تھی، پر راحیل کا غصہ اور بددماغی سب پر پانی پھیر گئی۔ بھائی آپ کریں نا آپ ہی کو فون، ان کو سمجھائیں، بس کرے اب اس شخص کو یاد کرنا جس نے قدر نہیں کی ان کی۔ علیزے کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی جو اس بات کی گواہ تھی کہ ثانیہ اب بھی اس طرح روتی ہے کہ جیسے وہ مہینہ پہلے چھوڑ کر آیا تھا۔ اچھا میں کروں گا فون، بلکہ اس ہفتے سوچ رہا ہوں کہ چکر لگا ہی لوں ملتان کا۔ موہد نے ارد گرد چلتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ردا کے مین گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ اچھا ہے آ جائے، اداس ہو رہے ہیں ہم سب بھی۔ علیزی کی آواز میں کھنکتی خوشی وہ واضح محسوس کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے لگاتا ہوں چکر، چلو آفس پہنچ گیا ہوں، موہد نے عجلت میں کہتے ہوئے فون بند کیا اور موبائل فون کو پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ گیٹ پر بیٹھے گارڈ کو مسکرا کر سلام کرتا وہ اندر داخل ہوا اور روز کے معمول کے مطابق لفٹ کی جانب بڑھا۔ اسے اب ردا آتے ہوئے یہ مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اسے ردا ملک 1-2 دفعہ نظر آئی تھی۔ وہ نظر بچا کر ادھر ادھر ہو گیا، پر آج جیسے ہی لفٹ کھلی وہ سامنے کھڑی تھی اور اس دفعہ اس کی نگاہیں ہی موہد کو سمجھا چکی تھیں کہ یوز دا سٹیئرز۔ موہد نے ضبط سے قدم پیچھے موڑے اور پھر بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ایڈیٹ، ردا نے بالوں کو جھٹکا اور اس کو جاتا دیکھ کر لفٹ کا بٹن پھر سے دبا دیا۔ ویل ڈن مسٹر موہد۔ ملک جہاں زیب نے فائل پر سے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے موہد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس وقت ان کے آفس میں بیٹھا تھا۔ موہد عالمگیر سر۔ موہد نے شائستگی سے ان کے ادھورے فکر کو مکمل کیا۔ ہلکے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ اور سیاہ ڈریس پینٹ میں ملبوس وہ ردا کے سالانہ تقریب کے انتظامات کے متعلق بنائی گئی فائل لے کر ملک جہاں زیب کے پاس آیا تھا۔ اس دفعہ اس نے تمام پرانے انتظامات میں رد و بدل کیا تھا جو ملک جہاں زیب کو متاثر کر گیا تھا۔ گڈ نیم موہد عالمگیر، بہت یونیک اسٹریٹجیز ہے۔ آئی ایم امپریسڈ، ملک جہاں زیب نے سراہا۔ موہد نے انگلی سے گلاسز درست کی۔ سینہ ایک دم سے حجم بڑھانے لگا۔ تھینک یو سر، مسکرا کر مؤدبانہ کہا۔
اس دفعہ کا فنکشن بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے۔ وہ سر ہلاتے ایک دفعہ پھر سے فائل کا جائزہ لے رہے تھے۔ آفس کا دروازہ اچانک کھلا اور ردا لاپرواہی سے اندر داخل ہوئی۔ سرخ رنگ کی ڈھیلی سی فراک جو گھٹنوں تک آتی تھی، اس کے نیچے جینز پہنے وہ اب دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ بابا! اندر داخل ہوتی ملک جہاں زیب کو پکارتی، آفس کی میز تک پہنچتی اور پھر موہت کو دیکھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا تھا۔ او ردا، کم ہیئر، لک کیا آئیڈیاز ایڈ کیے ہیں اس لڑکے نے اس دفعہ کے فنکشن کے لیے۔ ملک جہاں زیب نے پرجوش لہجے میں ردا کو پاس آنے کو کہا اور پھر فائل میز پر اس کی طرف سرکا دی۔ وہ بھویں چڑھائے آنکھیں سکیڑے فائل کا جائزہ لے رہی تھی، پھر سر اوپر اٹھا کر موہت کی طرف دیکھا۔ اچھے ہیں بابا، وہ فارنرز گیسٹ کے لیے گفٹس لینے میں خود جاؤں گی، مجھے کار لے کر جانی ہے۔ امجد نہیں ہے، وہ چھٹی پر ہے۔ ردا نے کندھے اچکا کر سرسری لہجے میں موہت کے کام کو سراہا اور پھر پوری طرح ملک جہاں زیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ نو، تم ریش ڈرائیونگ کرتی ہو، بالکل نہیں، آج رہنے دو۔ ملک جہاں زیب نے سر کو نفی میں ہلایا۔ ردا نے خفا سی صورت بنائے دیکھا۔ بابا اٹس ناٹ فیئر، اس کا لہجے سے بھی خف کی جھلک رہی تھی۔ موہت نے ملک جہاں زیب کی طرف دیکھا، شاید وہ اسے جانے کا اشارہ کریں، پر وہ اس وقت ردا کے ساتھ گفتگو میں مگن تھے۔ فیئر ہی فیئر ہے۔ سنو، تم موہت کے ساتھ مل کر فنکشن کی ارینجمنٹس دیکھو، میں چاہتا ہوں یہ بہت بیسٹ ہونا چاہیے۔ ملک جہاں زیب نے اچانک موہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ؟ ردا نے ناگواری سے تیوری چڑھائے موہت کی طرف دیکھا۔ رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ موہت نے دل میں ورد شروع کر دیا، وہ ہرگز بھی اس بد دماغ مغرور لڑکی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یس، بہت قابل ہیں یہ، اور پھر کچھ تمہارے آئیڈیاز اور اس کے کمال ہو جائیں گے۔ ملک جہاں زیب بڑے پرجوش تھے اس سال کی اینول تقریب کے بارے میں۔ وہ ردا کا ایک نیا آرٹیکل لانچ کرنے والے تھے جس کے لیے باہر کے ممالک سے بھی بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اوکے، پر مجھے ابھی جانا ہے، میرا موڈ ہے، اور شاپنگ کا تو سوچا ساتھ گفٹس بھی ہو جائیں گے۔ ردا نے لاپرواہی سے حامی بھری اور لاڈ سے ان سے پھر سے گاڑی کی چابی کا مطالبہ کیا۔ نہیں، اکیلے تو ہرگز نہیں جانے دوں گا میں تمہیں۔ او موہت، آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے کیا؟ ملک جہاں زیب نے اچانک موہت کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ لوچی گئی بھینس پانی میں، موہت نے تھوک نکلا، پر ملک جہاں زیب کی نظروں میں آنے کا یہ اچھا موقع تھا، اس طرح وہ ردا کے ڈر سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ بابا! ردا نے دانت پیس کر گھورا اور آنکھوں کے اشارے سے منع کیا، پر ملک جہاں زیب نے بے اعتنائی برتتے ہوئے پھر سے موہت کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ موہت ابھی ہاں یا نہ کی کشمکش میں ہی تھا کہ ملک جہاں زیب خود ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ ڈرائیونگ جانتا ہے۔ آپ جائیں ردا کے ساتھ، اور پھر آپ بھی پاکستانی گیسٹ کے ساتھ کہ گفٹس کا ارینج کر لیجیے گا، جو بھی آپ نے سوچا ہے۔ ملک جہاں زیب نے اس کا جواب جانے بنا ہی حکم صادر کر دیا۔ ردا نے پیشانی پر بر ڈالے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی آرگیو نہیں، جائیں اس کے ساتھ۔ ملک جہاں زیب نے اسے بولنے سے روک کر اشارہ کیا۔ اس دفعہ ان کے لہجے میں روب تھا۔ موہت، یہ کیز ابھی لے جائے ردا کو۔ ملک جہاں زیب نے کار کی چابی موہت کی طرف بڑھائی جو اس نے جھجکتے ہوئی پکڑی، جبکہ ردا خفگی سے ملک جہاں زیب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ردا سے بہت پیار کرتے تھے، اس کی تمام جائز ناجائز خواہشات بھی پوری کر جاتے تھے، پر ایسی نہیں جس میں اس کی جان کو خطرہ ہو۔ ردا غصے میں اب موہت کو اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ موہت نے اجازت طلب نظروں سے جہاں زیب کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ موہت اب گاڑی کی چابی پکڑے ردا کے پیچھے چل رہا تھا۔ میں ڈرائیونگ کروں گی۔ ردا نے موہت کے ہاتھ سے چابی کھینچی تو وہ جو گاڑی کے قریب ہی پہنچا تھا چونک گیا۔ میم وہ، لیکن بے ربط سے الفاظ ادا کیے تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کا دروازہ کھول بھی چکی تھی۔ بیٹھو ساتھ۔ ردا نے ناگواری سے سر کو ہلا کر اشارہ کیا اور سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے حیرت زدہ سے کھڑے موہت کو فرنٹ مرر سے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دفعہ پیشانی پر شکن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسے ہی اس کو میرے سر پر مسلط کر دیا بابا نے، ردا نے دانت پیستے ہوئی سوچا۔ موہت تیزی سے آگے بڑھا اور بیٹھنے کے بجائے کھڑکی سے چہرہ اندر کیا۔ میم، سر ناراض ہوں گے، کائنڈلی مجھے ڈرائیو کرنے دیں، موہت نے مؤدبانہ گزارش کی۔ ردا نے چشمہ اوپر اٹھا کر آنکھوں کو سکیڑ کر گھورا۔ تو سر تو تب ناراض ہوں گے جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ گاڑی میں نے ڈرائیو کی ہے، ردا نے تیکھے لہجے میں معنی خیز جواب دیا۔ موہت نے بے چارگی سے دیکھا، کہاں پھنس گیا تھا وہ؟ کہہ دینا چاہیے تھا کہ نہیں آتی مجھے ڈرائیونگ، یہ موائے گی مجھے، پاگل کہیں کی۔ ابھی بول دو اسے کہ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ کشمکش میں تھا۔ بیٹھو گے یا میں جاؤں؟ ردا نے تیوری چڑھائی۔ موہت نے چاروں ناچار کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ وہ اب چیونگم منہ میں رکھ رہی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ درست کرتے ہوئے وہ پارکنگ ایریا سے گاڑی باہر لا چکی تھی۔ گاڑی تو بڑی مہارت سے چلا رہی ہے، پر ملک صاحب کیوں اتنے پریشان ہو رہے تھے؟ ردا کی نفاست سے گاڑی کو پارکنگ ایریا سے باہر نکالنے پر وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ گاڑی اب ردا کے مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔
جیسے ہی گاڑی سڑک پر پہنچے کچھ پل گزر گئے، ایک دم سے موسیقی کی آواز اور گاڑی کی رفتار بڑھنا شروع ہوئی۔ گاڑی میں انگلش موسیقی کان پھاڑ رہی تھی، وہ چیونگم چباتی مگن سی کار کی رفتار کو مزید بڑھا رہی تھی۔ موہت نے کار کی رفتار زیادہ بڑھتے دیکھ کر دانت پیسے۔ پاگل کہیں کی، خود تو شاید جان پیاری نہیں، اس کو ضبط ختم ہوا تو وہ بول پڑا، میم سپیڈ سلو کریں پلیز۔ موہت نے موسیقی کی وجہ سے آواز کو اونچا رکھتے ہوئے کہا۔ ہر کار اور بائک سے کار ٹکراتے ہوئے بمشکل بچ رہی تھی۔